حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں اسے حر بن یزید تمیمی ملا، جسے ابن زیاد نے لشکر دے کر بھیجا تھا تاکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں جہاں ملے اسے کوفہ میں داخل نہ ہونے دو اور کوشش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ حر بن یزید نے امام حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور اہل کوفہ آپ کی اطاعت سے پھر چکے ہیں، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ امام حسین نے اہل قافلہ سے مشورہ کیا اور یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے۔ وہاں پر عمر بن سعد ایک بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس میدان میں پڑاؤ کیا تھا اس کو یہ خبر تک نہیں تھی کہ یہ کون سا میدان ہے۔ یکم محرم الحرام کو، بعض روایات کے مطابق 2 محرم الحرام کو اسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ حضرت اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے کہ یہی خیمے لگاؤ، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ 8 دن عمر بن سعد اور ابن زیاد کے قاصدوں کے درمیان آنے جانے میں گزر گئے۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ عمر بن سعد امام حسین کے قتل سے گریز کرنا چاہتا ہے، تو اس نے شمر ذی الخوشن کو لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عمر بن سعد اگر حسین کے ساتھ مقابلہ کرے تو ٹھیک، اگر ٹال مٹول کرے تو اسے معزول کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے تو اس نے امام حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکریوں کو دریائے فرات پر قبضے کے لیے بھیجا تاکہ یہ لوگ امام حسین کو پانی کی ایک بوند تک نہ لینے دیں۔ 9 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس ابن علی کو 50 جوانوں کے ساتھ بھیجا تاکہ کچھ پانی لے کر آئے۔ حضرت عباس گئے دریائے فرات کے کنارے۔ جنگ شروع ہوئی تو شدید زخمی ہو کر تھوڑا سا پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ شمر اور عمر بن سعد نے مطالبہ کیا کہ ابھی رات کو ہی جنگ شروع کیا جائے، لیکن امام حسین نے فرمایا کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو آج کی ایک رات ہمیں عبادت کے لیے دی جائے۔ 10 محرم کو جنگ شروع ہونے کا فیصلہ ہوا۔ رات کو آپ خیمے میں گئے، تمام اہل بیت کو جمع کیا اور فرمایا میں تم سے بے حد خوش اور راضی ہوں، تم نے حق صداقت ادا کیا۔ قیامت میں تمہارے حق میں دعا ہی کروں گا۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جہاں چاہو چلے جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ جنگ میں جھونکنا اور منوانا نہیں چاہتا۔ عزیز و اقارب نے پرنم آنکھوں اور ترتراتے ہوئے لبوں سے جواب دیا کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر آج آپ کو تنہا چھوڑا تو کل اپنے خدا اور نبی مہربان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام نے رات بھر صبر کی تلقین کی اور اہل بیت ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ جب صبح ہوئی اور معرکہ کربلا شروع ہوا، سب سے پہلے یکے بعد دیگر ایک شخص آتا رہا اور قافلہ حسینی کے جوان یزیدی لشکر کے لوگوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اجتماعی حملہ کرنے کا فیصلہ کر دیا، لیکن ادھر سے ایک جوان پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا۔ سارے ساتھی اور جان نثار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اب صرف خاندان نبوت کے لوگ رہ گئے۔